اخلاقیات جماعت دہم باب نمبر 3 سبق نمبر 2 یہ تفصیلی سوال کا سوال نمبر 1 ہے، مذاہب اور اخلاقی اقدار باہم لازم و ملزوم رہے ہیں، بحث کریں۔ جواب ہے مذاہب اور اخلاقی اقدار۔ مذاہب عالم کی بنیاد اخلاق پر رکھی گئی ہے۔ سارے نبیوں، رسولوں، مصلحین اور رہنمائی کرنے والوں نے دوسروں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ انہوں نے دوسروں پر رحم، دردمندی، صفائی، پاکیزگی، عدل و انصاف اور دوسروں کی مدد اور خدمت خلق کا درس بھی دیا ہے۔ یہاں تک کہ بدھ مت اور جین مت میں خدا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی مذہبی تعلیمات کی بنیاد صرف اور صرف اخلاق پر رکھی ہے۔ قانون اور اخلاق مختلف معاشروں اور لوگوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ معاشرے میں اچھائی کی بڑھوتری اور برائی کا خاتمہ کے لیے بھی دو ذرائع ہیں، جن میں پہلا قانون، دوسرا اخلاق ہے۔ قانون کے خوف سے تو برائی ختم ہوتی ہی ہے، لیکن معاشرتی اخلاقی دباؤ برائیوں کے خاتمے میں قانون سے کہیں زیادہ مؤثر اور دیرپا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاہب اور اخلاقی اقدار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک دوسرے کے لیے ہونا ان کی حقیقی ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت درج ذیل حوالوں سے کی جا سکتی ہے۔ رحم دلی اور انسانی کردار۔ انسان صاحب کردار اسی صورت میں کہلاتا ہے اگر اس کے دل میں پریشان حال لوگوں کے لیے درد، دوسروں پر رحم اور روح الفاظ میں پاکیزگی ہو۔ صرف صورت کے حسین ہونے سے انسان صاحب کردار نہیں کہلاتا، بلکہ اصل چیز تو سیرت ہے۔ وہ جتنا زیادہ حسن رکھتی ہے انسانی کردار اتنا ہی بلند ہوگا، یعنی سیرت جو ہے وہ جتنا زیادہ حسن رکھے گی، سیرت آپ کی جتنی اچھی ہوگی انسانی کردار بھی اتنا بلند ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی شکل و صورت، حسن و خوبصورتی، وجاہت اور ذہانت ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے ودیت کرتا ہے، لیکن اخلاقی خوبیاں اسے دین دیتا ہے، اور اکثر مذاہب یا دین کی بنیادیں اخلاق پر ہیں۔ رحم دلی۔ دنیا کے تمام مذاہب دوسروں پر رحم کرنے کا درس دیتے ہیں، لیکن اگر رحم دلی کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بھی ایک اخلاقی خوبی ہے جو انسان پیدائشی طور پر نہیں لاتا، بلکہ معاشرے میں اپنے رہن سہن، طور طریقوں اور معاشی اور معاشرتی حالات کے دوران اپنی عادت اور کوشش سے رحم دلی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، خواہ انسان کسی بھی خاندان سے ہو یا معاشی طور پر خوشحال یا تنگ دست ہو۔ لیکن اخلاقی اقدار کو اپنانا اور ان میں عمل کرنا ہمیں معاشرے میں جا بجا نظر آتا ہے، اور رحم دلی ایک نیک جذبہ ہے اور تمام مذاہب عالم میں اس کی تلقین و ترغیب دی جاتی ہے، اور رحم دلی ایک ایسی قدر بھی ہے کہ جسے دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال رحم دلی کا وہ جذبہ ہے جو آپ ایک چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے باہر گرے ہوئے دیکھ کر دوبارہ اسے گھونسلے میں محفوظ مقام پر رکھنے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بقول مولانا حالی، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اگلی ہیڈنگ ہے عالمی مذاہب میں دوسروں کی مدد کا جذبہ۔ دوسروں کی مشکل میں مدد کرنے کا جذبہ ہمدردی کا عکاس ہے، مگر اس میں کئی اخلاقی خوبیاں بھی موجود ہیں۔ تمام مذاہب میں حقوق و عباد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور خود غرضی کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیمات بھی اس سلسلے میں اہم ہیں۔ مسیح دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ قدرتی آفات کے دوران غیر حکومتی اداروں یعنی NGOs کا کردار اس کی بہترین مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ راست بازی اور دیانتداری۔ دیانتداری اور امانت داری کی پاسداری تمام نبیوں، رسولوں اور دیگر مذاہب کے بانیوں اور رہنماؤں کی شخصی اوصاف ہیں۔ انہوں نے لاکھ مخالفت سہی، لیکن دیانتداری، امانت داری، سچ بولنا، معاف کرنا وغیرہ جیسی شخصی خوبیاں کا ان کے مخالفین نے بھی اعتراف کیا۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دیانتداری اور راست بازی یعنی سچ بولنا انتہائی ضروری ہے۔ تمام مذاہب کے رہنماؤں نے اس کی تلقین کی ہے اور ان اوصاف کو اپنایا بھی ہے اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر سچ کو بھی اپنائے رکھا اور امانت میں خیانت بھی نہ کی۔ اس کی سر فہرست مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی اور دیانتداری ہے، اور اسلام نے مشورے کو بھی امانت قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک امانت ہے جو آپ کسی کے ساتھ اس کے اجازت کے بغیر شیئر نہیں کر سکتے۔ ناپ تول کا درست ہونا،
یہ اس से अगली हेडिंग है, दुनिया के अक्सर मज़ाहिब नाप तोल के पैमाने दुरुस्त रखने पर जोर देते हैं। वो नाप तोल ठीक करने की तलकीन करते हैं और नाप तोल ठीक ना करने वालों की ना से मजम्मत करते हैं, बल्कि उसे आने वाली जिंदगी में मिलने वाली सजा से भी आगाह करते हैं। उस हवाले से हिंदू मत, मसीहियत, यहूदियत, सिख मत और इस्लाम खास तौर पर काबिल जिक्र है। मज़ाहिब में अफवो दरगुजर की अहमियत। तमाम मज़ाहिब अफवो दरगुजर यानी दूसरों को उनकी गलती पर माफ करने और किसी भी मुश्किल में इंसान को सब्र और हौसले की तलकीन करते हैं। दूसरों को उनकी गलती पर माफ करना खुदाई सिफ्त है और खुदा ये सिफ्त अपने बंदों में भी चाहता है। दिल से माफ करने के असरात हमेशा देरपा और नई नस्लों के लिए मिशले राह भी होते हैं। तमाम मज़ाहिब के बानियों ने जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करने के बावजूद लोगों को माफ किया, जिसकी मिसाल फतह मक्का है कि जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले मक्का को माफ कर दिया था, यहाँ तक कि उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन भी मौजूद थे। नसीहत में भी माफ करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और कहा गया है कि दाएं गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसे बायां गाल भी पेश कर दो। अखलाकी और साफ निजात के ज़ामिन। ये अगली हेडिंग है, इंसानी अखलाक में किसी कदर बेहतरी हो सकती है, उसका सबूत तमाम मज़ाहिब के बानियों ने दिया है। उन बानियों की अमली जिंदगी अखलाकी इक़दार से मुज़य्यन नजर आती है। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर गैर इल्हामी मज़ाहिब में गौतम, जरतिश, महावीर, बाबा गुरु नानक वगैरह अहम हैं, जिनकी रहम दिली, माफ करने की आदत, दयानतदारी, सच बोलने जैसे अला अखलाकी और साफ ने करोड़ों लोगों के दिलों को मुसख्खर कर लिया। और गौर फिक्र से एक हकीकत ये भी अयां होती है कि अखलाकी इक़दार इंसान के सुख, चैन, कल्बी सुकून और आखिरत में बख्शिश और निजात के भी ज़ामिन होते हैं।